سب کے دروازے پہ اپنی پریشانی سناتے گھوم رہے ہو. روزی نہیں چلتی, بچے بیمار ہیں, رشتے نہیں آتے, یہ نہیں وہ نہیں, دماغ خراب ہوا ہے, جہالت کی وادیوں میں گھوم رہے ہو. مجھے تعویذ دے دو, مجھے وظیفہ بتا دو, مجھے یہ کر دو, مجھے وہ کر دو. رسول اللہ تو بتا چکے, اب تو کس سے پوچھ رہا ہے؟ برا لگے تو معاف کر دینا. اللہ کے یہاں جھک اور اس کے یہاں گڑ گڑا. یہ یہودیوں کا عیسائیوں کا مذہب نہیں ہے کہ جب اللہ کے یہاں جائے تو کسی پوپ کو, کسی پادری کو لے کے جائے. کوئی ضرورت نہیں کسی کو لے جانے کی, بس دل میں محمد کا عشق بسا لے اور سر جھکا لے. تو جو مانگے گا, اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, تو مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا. اللہ کی بات پہ اگر یقین نہیں ہے تو پھر تو مسلمان کیسا؟ اللہ کے قرآن پہ تیرا ایمان نہیں ہے تو پھر تو مسلمان کیسا؟ تجھے مسلمان نہیں کہلانا چاہیے. اور اگر تو مسلمان ہے اور اللہ کی بات پہ یقین رکھتا ہے تو پھر تو گڑ گڑا کے مانگتا کیوں نہیں؟ تو رب کی بارگاہ میں دستک کیوں نہیں دیتا؟ سن اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر آتا ہے, جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے, وہ آنے جانے سے پاک ہے. نزول اجلال فرماتا ہے اور تجلی فرماتا ہے پہلے آسمان پہ, اور بندوں سے کہتا ہے مانگ. کیا مانگتا ہے؟ خود اعلان کرتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے. لیکن آپ کہیں گے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, اسی لیے تو بانگے دے رہا, گھنٹی بجانے آیا ہوں نا کہ اٹھو بیدار ہو جاؤ. اب معلوم ہو گیا نا, اس سے بڑا تعویذ ہے کوئی؟ مانگ کے دیکھو, مانگ کے دیکھو. ایک بات آپ کو کہوں, کوئی آپ کو ڈراتا ہے, توجہ میری طرف کرے, چھوڑ دے توجہ میری طرف کرے. کوئی آپ کو ڈراتا ہے, وہ گنہگاروں کی نہیں سنتا, ہم گنہگار ہیں. یہ شیطانی وسوسہ. کیا مولانا میں تو گنہگار ہوں, باپو سید صاحب میں تو اچھا میں لوگوں کہتا ہوں میرے لیے دعا کرنا, تو کہتے حضرات ہم کیا دعا کریں, ہم تو گنہگار ہیں. اتنی جان جلتی ہے میری. یہ کیا مایوسی کا ماحول بنا رکھا ہے, دین نہیں پتا ہے آپ کو. توجہ کریں, گنہگار ہو نا, میں بھی گنہگار ہوں, اور میں تو اس سے مانگتا ہوں, اور ایسے مانگتا ہوں پھر وہ مجھے دیتا ہے. کیوں مانگتا ہوں پتا ہے؟ مجھے میرے دماغ میں کچھ چلتا رہتا ہے. میں کوئی ولی, کوئی کتب, کوئی عالم, کوئی علامہ, کوئی خطیب, کچھ نہیں. بس ایک نسبت میرے پاس ہے, بس اور کچھ نہیں. وہ رسول اللہ کے خون کی نسبت ہے, وہ اللہ کی عطا ہے, میرا کوئی اس میں کمال نہیں, کوئی کمال نہیں ہے وہ. لیکن میں ہوں گنہگار, یعنی سرٹیفائی گنہگار ہوں میں, سند یافتہ. کسی چیز کی سند میرے پاس نہیں ہے, لیکن گناہ کی سند, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ انسان جو ہے بے صبرہ ہے, جھگڑالو ہے, گنہگار ہے نا. تو قرآن کی سند سے, اب میں انسان ہوں تو گنہگار تو ہوں نا, تو اس کی سند ہے میرے پاس کہ میں گنہگار. لیکن اب میں کیوں مانگتا ہوں, اور ایسے مانگتا ہوں نا, ایسے کہ آپ کو بول دوں تو آپ بھاگ جاؤ کہ یہ پاگل تو نہیں ہو گیا. ہاں, جیسے محیب اور محبوب میں کوئی جھگڑا کرتا ہے نا کہ دینا ہی پڑے گا, ہاں تو پھر ہم ایسے مانگتے ہیں. وجہ میں لوگوں کو, اپنے دوستوں کو کہتا ہوں مانگ. وہ صرف نیکوں کا خدا نہیں ہے, وہ گنہگاروں کا بھی رب ہے. حق ہے. کیوں؟ گنہگار ہوں مگر خوش نصیب ہوں. کیوں خوش نصیب ہوں؟ کیونکہ میرے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ موجود. میرا کالا چہرہ نہیں دیکھے گا گناہ والا کالا چہرہ, میری کالی زبان نہیں دیکھے گا گناہ والی, میرے کالے ہاتھ نہیں دیکھے گا, وہ چمکتا نور والا دامن محمد کو اس کی لاج رکھے گا. کیوں؟ الہی تو کریم, الہی تو کریم, وہ نیز رسول تو کریم, صد شکر و ہستیم میانے دو کریم, حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم, دو کریموں میں گناہگار کی بنائی. اس کو مناتا ہوں تو ان کو لے جاتا ہوں, ان کو منانا ہوتا ہے تو اس کی رحمت کا وسیلہ لاتا, اور پھر اسی میں مزے اٹھاتا ہوں. استاد زمن کہتے ہیں سرے حشر, یہی مزے نہیں لیں گے وہاں بھی. سرے حشر آسی, آسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گنہگار ہے نا, آگی نا بات. سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں,
یہی مزہ نہیں لینا ہے وہاں بھی. سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. کیوں؟ شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی. مزے کیوں لے رہے ہیں؟ کوئی شفاعت کر رہا ہے اور کسی کی رحمت کا ظہور ہو رہا ہے. کیسے ظہور ہو رہا ہے؟ ایک دن حضور نے کہا اللہ سب کو بخش دینا. اللہ نے بتایا پیارے وہ تیرے امتی ہے نا، تو میرے بھی تو کچھ ہیں. وہ تیری امت ہے، وہ میرے بندے ہیں، اور تو امت سے جتنا پیار کرتا ہے اس سے زیادہ میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں. تم کس خدا کی بات کرتے ہو یار؟ پتھر اور مٹی والے تھوڑی ہیں ہم، رب محمد کے ماننے والے ہیں، رزاق مطلق کے ماننے والے ہیں. لیکن آپ کو اگر دماغ میں یہ شیطان نے بھوت ڈال دیا، کیا مولانا ہم کیا ہیں؟ بولے، مل کے بولنا پڑے، کیا ہے؟ لیکن توجہ کریں آپ، دنیا میں سب سے بڑا گنہگار کون؟ آج بتانا پڑے گا. جو بھی آپ کے علموں میں اس کا نام بتا دو. کون ہے سب سے بڑا گنہگار؟ ارے نبی کی گستاخی بھی تو کسی کے بہکاوے میں آ کے کی نا اس نے، تو کون ہے گنہگار سب سے بڑا؟ ہاں بولو بھائی، بولے نا. آگے جواب پہ، کون ہے سب سے بڑا گنہگار؟ کوئی 70 سال گناہ کرتا ہے، کوئی 80 سال کرتا ہے، کوئی 100 سال، کوئی 200 سال، کوئی 500 سال. یہ شیطان اتنا لفنگا کہ پہلے دن سے لے کر قیامت تک یہ گناہ کرتا بھی رہے گا. زنا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بہکانے سے. نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے بہکانے سے. ماں باپ کے خلاف ورزی، اس کے سارے گناہ کیوں ہو رہے بھائی؟ بولو بھائی، بولے نا. اس سے بڑا کوئی گنہگار ہے؟ بولو بولو. نہیں ہے نا. جب اللہ نے شیطان کو دھتکارا، تو مردود. کب؟ تو مردود، لعنت کا توق ڈالا، نکل چل. جب وہ جانے لگا تو جاتے جاتے کہا تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں. توجہ آپ کی. تجھ سے ایک چیز مانگ، قیامت تک زندگی دے دے، قیامت تک، اور اتنی طاقت دے دے کہ جو چاہوں کروں. اللہ نے کہا جا دیا. جب میرا اللہ شیطان جیسے مردود کو اتنا دیتا ہے، شیطان کی بات کاٹی اس نے؟ بولو کاٹی؟ اللہ نے کہا نہیں ایسا ویسا بولو کچھ کہا؟ اس نے کہا دے دے، کہا دیا. یہی تو سچے خدا کی شان ہے. ارے جس کے در سے شیطان نہیں گیا خالی، اس کے در سے محمد الرسول اللہ کا غلام کیسے جا؟ اب نہ کہنا گنہگار ہوں. ہاں گنہگار، گناہگارم وہ لیکن خوش نصیبم. گنہگار ہوں مگر محمد الرسول. بس حضور کو سچے دل سے وسیلہ بنا لینا، پھر جو مانگو گے ملے گا. جب کوئی نیک کہتا نا اللہ، تو جواب دیتا ایک بار لبیک یا عبدی. اور جب گنہگار کہتا ہے نا اللہ، تو 3 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک 3 بار. فرشتے کہتے ہیں نیک پر 1 بار، گنہگار پاپی پہ 3 بار. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں، نیک لوگ کہتے ہیں نہ کہیں دماغ میں نیکی کا تصور ہوتا ہے، لیکن جب پاپی پکارتا ہے تو صرف مجھے کو پکارتا ہے. پھر وہاں کوئی دماغ نہیں ہوتا، پھر وہاں تو رحمت ہی پر بھروسہ ہوتا ہے. اب بتاؤ مسلمانوں، کیوں سجدے میں نہیں جاتے؟ اب آپ کیوں کہتے ہو بیٹی کو رشتہ نہیں آتا؟ ارے مانگ سجدے میں جا کر، نماز میں جا کر کے مانگ. روزی نہیں ملتی، نماز میں جا کے مانگ. ارے جس نماز کی برکت سے اللہ مل جاتا ہے، اس نماز کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا؟ لیکن نادان ہو، اب سوچ رہے ہوں گے ارے معلوم نہیں تھا. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ معلوم کرو، دین سیکھو، اور نماز پڑھو گے تو یہ ملا. کیا ملا نماز سے؟ خدا ملا.